رب العالمین نے فرمایا وہ حور عین، یہ جو حور ہے اس کی جو بنیادی حروف ہیں ہا واو اور را، ہا اور واو اور را، یہ جو سے حرفی جو فعل ہے، یہ جو کلمہ ہے، یعنی بنیادی طور پر اس کا جو معنی آتا ہے وہ 3 معانی اس کے اندر آتے ہیں، اور تینوں معنوں میں یہ مستعمل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم جو طلبہ یعنی جو عجمی ہیں، جو ہم لوگ ہندوستان کے پیداوار ہیں، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے ہم ایک قاموس جو اردو میں لکھی ہوئی ہو وہ دیکھ لیتے ہیں یا کہیں سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، تو ہم سے پوچھیں سمیع کا معنی کیا ہے، حافظہ کا معنی کیا ہے، ضربہ کا معنی کیا ہے، ہم وہ معنی بتا دیتے ہیں جو ہم اول اور دوم جماعت میں پڑھے ہوں، ٹھیک ہے اس حد تک کے لیے بہت مناسب ہے، لیکن اب وہ چیز مناسب نہیں ہے، اب وہ چیز وہ عیب بن جاتی ہے وہ چیز۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ایک عربی کلمے کے اندر کتنی وسعت ہوتی ہے، اس کے استعمالات کتنے ہیں، اور جو ہے قرآن مجید نے اس کے کتنے معانی استعمال کیے ہیں یہ جاننا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے جو ہے مطلب جہاں عربی زبان میں پکڑ آئے گی، ساتھ میں اس کا جو نتیجہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے سے متعلق وہ چیز بہت واضح ہوگی۔ تو یہ جو ہا واو اور را اس کے جو بنیادی حروف ہیں، جیسے کہ ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ بنیادی طور پر اس کے 3 معانی آتے ہیں۔ ایک معنی وہ ہے جس میں لون، رنگت، بس ایک رنگت کی بات ہے، یعنی شدید البیاض، شدید البیاض یا شدید السواد، یعنی کالا رنگ ہو تو بالکل ہی کالا رنگ، جسے ہم ہماری یہاں کی موٹی زبان میں پکا کالا رنگ جیسے کہتے ہیں، ہماری اپنی یہاں کی موٹی زبان میں بالکل ویسی شدید البیاض یا شدید السواد، بالکل ہی کالا رنگ اور بالکل ہی سفید رنگ، یہ بنیادی طور پر اس کا معنی ہے۔ چونکہ وہ آنکھوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طرح کی کیفیت رکھی ہے، اگر جو ہے آنکھوں میں جو دیدہ ہے وہ بالکل جو ہے کالا ہو اور اس کے اطراف کا جو حصہ ہے بالکل ہی سفید ہو، ایک طرح کی خوبصورتی کی بات ہے۔ تو شدید البیاض اور شدید السواد یہ بنیادی طور پر حور کے اندر یہ معنی آتا ہے۔ اور ایک لغوی ہیں جو کنیہ سے مشہور ہے ابو عمرو، ان کی تفصیلات مجھے نہیں مل سکی، لیکن ابن فارس رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو الحور کا جو معنی ہے لغوی اعتبار سے، بنیادی طور پر اس کا معنی یہ آتا ہے کہ جو ہے آنکھ مکمل پوری کی پوری کالی ہو جائے، اتنی کالی کہ ایک تو مکمل طور پر کالی ہو اور پورا حصہ کالا رنگ ہو۔ بات واضح ہوگی آپ کو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں تسود العین کلھا، کہ عین آنکھ مکمل پوری کی پوری کالی ہو جائے۔ جیسے آپ ہرن جیسے ہوتی ہے، آپ ہرن کی آنکھ دیکھیں، گائے کی آنکھ دیکھیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ سفیدی بھی ہے اور اس میں پھر کالا رنگ بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، مکمل کالا رنگ اور بہت ہی کالا رنگ اور پوری آنکھ کالی ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ لیس فی بنی آدم حور، یعنی بنی آدم میں کوئی حور نام کی کوئی چیز ایسا نہیں رہے آنکھ کے اعتبار سے، ایسے نہیں کہ اس کی آنکھ مکمل پوری کی پوری کالی ہو، تو مرض کے اعتبار سے بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کا ایک معنی بتانا یہ مقصود ہے وہاں پر کہ ایک رنگت، ایک رنگ جو مکمل پورا کا پورا کالا ہو یا پورا کا پورا سفید ہو، چونکہ وہ حور عین کے اندر جو بطور نعمت کے اللہ رب العالمین نے ان کی جو آنکھ کا ذکر فرمایا ہے، خوبصورتی کی ایک مثالی چیز ہے وہ، تو اس میں شدید البیاض اور شدید السواد، یعنی کالا رنگ مکمل کالا رنگ جو اس کا جو دیدہ ہوتا ہے، اور سفید رنگ مکمل سفید رنگ، یہ دونوں کی آمیزش ہوگی۔ حور کے اندر بنیادی طور پر ہی وہ معنی آتا ہے۔ ایک تو اس کا بنیادی طور پر معنی آتا ہے لون، یعنی رنگت سے متعلق۔ اب دیکھیں عربی زبان میں یعنی ایسے استعمال ہوتا ہے کہ حورت الثوب، حورت الثیاب یا حور الثیاب، یعنی فلاں شخص نے کپڑے کو سفید کیا۔ سفید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ای بیض الثیاب، کپڑے کو سفید کیا، مطلب یہ کہ ایک مخصوص قسم کا آلہ آتا ہے جسے کپڑوں کو دھونے کے لیے، کپڑوں کے جو سفید کپڑے ہوتے ہیں ان میں جو عیب لگا رہتا ہے اس کے عیب کو دور کر کے اس کی رنگت بالکل سفید کرنے کے لیے ایک آلہ استعمال کرنے والے کے لیے، یا وہ کرنے کی جو کیفیت ہے اسے حور الثیاب یا بیض الثیاب اس طرح کا عربی زبان میں مستعمل ہے۔ عربی زبان میں الحواریات کہا جاتا ہے، اشعار میں بہت مستعمل ہے، شیخ شنقیطی وغیرہ نے ذکر کیا رحمہ اللہ۔ الحواریات یعنی النساء البیض، سفید رنگ کی جو گوری رنگ کی جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں الحواریات کہا جاتا ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو تلامذہ تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، انہیں جو الحواری کہا جاتا ہے، حقیقت میں ان کا جو پیشہ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ کانوا یحورون الثیاب، وہ کپڑوں کو کا جو رنگت ہے وہ ان کا کام کاج ہی یہی تھا، ان کا معاش ہی یہی تھا کہ وہ مطلب وہ مخصوص قسم کا آلہ لے کر کے کپڑے کو سفید کرنا، دھونا، اور جیسے ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر دھوبی سے بھی ایک اعلیٰ درجے کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈریکلین وغیرہ جو ہوتے ہیں، سمجھ لیجیے کہ اس قسم کا پیشہ تھا ان کا، تو ان کا کام ہی وہ ہوتا تھا کہ تبیض الثیاب، کپڑوں کو سفید کرنا،
یعنی کپڑوں کو دھونا اور اس کے اندر کی رنگت لے کر آنا اور اسے عمدگی سے اس کو رکھنا، یہ ان کا کام ہی تھا۔ چونکہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کے معاون تھے اور آپ کے ساتھ تھے، جیسے قرآن نے کہا سورۃ آل عمران میں فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون۔ تو یہ جو الحواریون ہیں، چونکہ ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جن کا پیشہ ہی وہی تھا اور ان کے معاون بھی وہی تھے، ان کے اصحاب بھی وہی تھے، تو پھر وہ ایک علم بن گیا، ایک نام ہی بن گیا وہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے انبیاء علیہ السلام کے جو معاونین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی الحواری کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ بن الجراح کو اپنا حواری قرار دیا آپ نے۔ تو کہنے کا زبیر بن عوام کو احسن جزاک اللہ خیرا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو حواری قرار دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو امین و ہادی الامہ کہا تھا ابو عبیدہ بن الجراح کو۔ اچھا، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ الحواری کے اندر جو بنیادی معنی آتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں رنگت کے اعتبار سے، یہ تو ایک بنیادی معنی ہے۔ دوسرا جو معنی آتا ہے بنیادی طور پر جو ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، یعنی حار ای رجع، یعنی آدمی کا لوٹنا اور لوٹ کر کے واپس وہیں آنا جہاں سے وہ گیا تھا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانشقاق میں وظن ان لن یحور، یعنی ایک کافر وہ یہ گمان کر کے رکھا ہے، بلکہ اس کا یقین تھا کہ ان لن یحور یعنی ان لن یرجع، وہ کبھی بھی نہیں لوٹے گا۔ وہ مطلب یہ کہ جو ہے وہ انسان مر جانے کے بعد دوبارہ اس کی ولادت پیدا کرے گا رب العالمین اس کو، پھر اس کے تعلق سے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کو ویسے ہی بنائے گا رب العالمین۔ کہا کہ ایسا تو ہونے والا معاملہ نہیں ہے، میں اصل کے اعتبار سے کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا، وظن ان لن یحور۔ تو یہ جو حارا کا معنی ہے یہاں پر رجع کا، ایک حدیث مبارکہ ہے، اور بلکہ ہم ہماری دعاؤں میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو وہ دعا یاد ہوگی اور کرتے بھی ہوں گے گاہے بگاہے، اہتمام ہونا چاہیے یقیناً۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی اور سنن نسائی کی، ایک صحابی رسول ہے عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ، زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں ان کی، صحیح بخاری میں کوئی روایت نہیں، لیکن صحیح مسلم اور دیگر سنن اربعہ کی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ۔ تو عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے تو آپ جو دعا فرماتے اس دعا میں متعدد باتیں ہوتی، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ اس میں وہ بھی ہے جو آج ہمارے موضوع میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ من الحور الی الکور، من الحور الی الکور، یعنی اللہم انی اعوذ بک من الحور الی الکور، الحور من الحور الی الکور، بات واضح ہوگی آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد نیچے خود امام ترمذی نے خود لکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ من طاعت اللہ الی المعصیہ، من طاعت اللہ الی المعصیہ، کہ میں اللہ کی اطاعت سے میں نافرمانی کی، کیونکہ انسان سفر میں جاتا ہے تو پھر وہ اپنے جو نیک بن کے تھا یا نیکی کا جو ماحول تھا وہ بدل جاتا ہے وہ۔ خیر میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، مقصود بتا رہا ہوں کہ جو الحور کا معنی کیا ہے۔ کہا کہ جو ہے من الکفر من الاسلام الی الکفر، یعنی اسلام تو لے کر آ چکے ہیں، من الایمان الی الکفر، اب کفر کی طرف چلا جاؤں میں، من الحور الی الکور، یہ اس کا بنیادی طور پر معنی ہے۔ میں استعمال بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے ایک معنی اس کا الرجوع کا ہے، ایک تیسرا معنی ہے اس کا المحور جو ہوتا نا، جیسے کہ ابن مبارک نے کہا المحور، یعنی ایک چرخی جو ہوتی ہے جس کی ارد گرد چیز گھومتی ہے اس کو بنیاد بناتے ہیں، اور اس کے چاروں طرف سے وہ چیز گولائی ہوتی ہے، اور جو چیز گھومتی ہے اس کی بنیاد پر، اور اسی بنیاد پر کوئی چیز کا ایک گولائی کا ایک حصہ ہم شمار کرتے ہیں، تو اس کو بھی محور کہتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ میری بات کا محور یہ ہے، ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ تین استعمالات انہوں نے کہا کہ ان یدور الشیء دورا، کسی چیز کا گھومنا، یہ معنی، لیکن یہ معنی قرآن مجید میں مستعمل نہیں ہے، لیکن یہ جو معنی ہے لوٹنے کا یا جو ہے پھرنے کا، اور وہ معنی جو رنگت سے متعلق ہے وہ تو قرآن مجید میں استعمال ہوا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وحور عین کا معنی کیا ہوگا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حور، یہ جو حور ہے یہ دراصل جمع ہے، یہ جمع، یعنی مذکر کے لیے احور آتا ہے، اس کی مؤنث آتی ہے حوراء، اور اس کی جمع آتی ہے حور۔ جس طرح سے جو ہے یعنی اعین یہ مذکر ہے اور جو ہے احمدو کے وزن پر، اور عینا یہ جو ہے یعنی مؤنث ہے اور اس کی جمع آتی ہے عین،
بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی وہ حور عین، یہ دونوں بھی جمع پر دلالت کرتے ہیں، جمع کے صیغے ہیں اسم تفضیل کے، وہ حور عین. یعنی مقصود یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک مخلوق پیدا کرے گا اہل جنت کے لیے، وہ ایک طرح سے مطلب ان کی رنگت کی جو بات ہے، گوری رنگ کی، یا ان کی آنکھ کی مستقل جو ہے ایک حصہ بالکل بیاض، شدید البیاض، اور اس کا جو دیدہ ہوگا وہ شدید السواد. یہ معنی ہے کہ بالکل بڑی آنکھیں، موٹی آنکھیں، حسن و جمال پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں. یہ مقصود ہے اس مخلوق سے متعلق تعارف کرانے کی بابت.